دیا جو سننا چاہتے ہو آج تم راضی اطیع اللہ، درود پاک سنواؤ جو ہوں راضی رسول اللہ، قسم اللہ کی اب ذہن و دل کو کھول کر بیٹھو، تمہارے سامنے اب آ گئے مولانا سیف اللہ۔ اب میں اس عظیم الشان خطیب اعظم کو بلاتا ہوں جس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، جس کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے، لیکن اظہار عقیدت کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی تقریر ایسی ہوگی کہ الحمدللہ اب 1 سال تک نہیں پوری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں کہوں گا جو سننا چاہتے ہو آج تم راضی اطیع اللہ، درود پاک سنواؤ جو ہوں راضی رسول اللہ، قسم اللہ کی اب ذہن و دل کو کھول کر بیٹھو، تمہارے سامنے اب آ گئے مولانا سیف اللہ، لگاؤ ایسا نعرہ خود چلے آئے رسول اللہ، ادھر پھر رامپور سے آئیں گے حافظ جمال اللہ، یقیناً جھوم کر برسے گی پھر رحمت سبحان اللہ، خطاب ایسے میں فرمائیں گے مولانا سیف اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے خطیب ہندوستان، واصف حبیب اللہ، نائب رسول اللہ، ذاکر کلام اللہ، عاشق نبی اللہ، حضرت علامہ مولانا سیف اللہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتجی وابناہما والفاطمہ۔ جیسے کہ آج میری تقریر کا عنوان شہیدان کربلا 5 محرم الحرام شہیدان کربلا اور نقیب بمثال ہندوستان کے زاہد رجا صاحب نے بڑے اچھی نظامت فرمائی اور لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں بلاتے رہے۔ بس ہمیں باری ملی ہے، ہمیں وقت دیا گیا ہے، جو کہ میں کہتا بھی ہوں کہ مجھے 12 بجے سے پہلے وقت ملتا ہے تو میری تقریر کرنے کا من ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر مجھے سمے دیا جاتا ہے میرا موضوع وہ حساب سے نہیں ہوتا، مگر امام حسین کا مہینہ ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنا مزاج بنانے کے لیے۔ ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے، ہمارے عشق کی نسبت اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور اطمینان سے ساتھ میری تقریر سننا اور دل کی کانوں سے سننا، بس خاموشی سننا، یہ تصور کرنا کربلا کی میدان میں بیٹھا ہوں اور مدینے والے اور کربلا والوں کو یاد کر لینا، انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ پیارے نبی کے دین کے رہبر حسین ہیں، پیارے نبی کے دین کے رہبر حسین ہیں، دنیا کے سب سے ذات معطر حسین ہے۔ دین محمدی کے لیے سر کٹا دیا، دین محمدی کے لیے سر کٹا دیا، سچ ہے بنائے دین پیمبر حسین ہے، سچ ہے بنائے دین پیمبر حسین ہے۔ سجدہ طول جن کے لیے شاہ نے کیا، دین نبی کے ایسے کلندر حسین ہیں، جنہیں دین نبی کیسے کلندر حسین ہے۔ مسلمانوں، جس دل میں بس گئی، جس دل میں بس چکی ہے محبت حسین کی، جس دل میں بس چکی ہے محبت حسین کی، محشر میں پائے گا وہ شفاعت حسین کی، محشر میں پائے گا وہ شفاعت حسین کی۔ جو دل سے ہو گیا ہے فدا اہل بیت پر، جو دل سے ہو گیا ہے فدا اہل بیت پر، اس کو ملے گی با یقین جنت حسین کی، اس کو ملے گی با یقین جنت حسین کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، واقعہ بتانے جا رہا ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور اطمینان سے آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے بہت بڑے خطیب کو سنا ہوگا، مگر میں بہت بڑا خطیب تو نہیں ہوں، مگر ایک گنہگار انسان امام حسین کا واقعہ بتائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دل میں وہ بات اتر جائے اور اس پر آپ لوگ عمل کریں۔ امام حسین آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اے شہزادہ رسول، آپ گلشن رسول کی بہاریں ہیں، اپنے سائے عاطفت سے محروم نہ کریں۔ امام علی مقام نے ان محبان خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، مہربان دوستو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نہیں جانتے وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کی بہاروں کے چھوٹ جانے کے خیال سے ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ جنت کو چھوڑ کر جانا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ہمارا تو سب کچھ ہی مدینے میں ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں جیسے تاریخ کے لیے
دشمنان دین پر طول رہے ہیں، احباب کو روئے تڑپتے ہوئے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلے کی عورتوں کی روتے اور فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکر ادا کیا اور اطمینان دلایا، مگر وہ بیچاریاں مطمئن کیا ہوتی، بس اشک بار آنکھوں سے الوداع کہہ کر آہیں بھرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ پھر آپ اہل بیت کرام کو جلد از جلد تیاری مکمل کرنے کا حکم فرمایا۔ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حسین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف اپنی ماں فاطمہ کی مزار پر جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کی مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ چین و آرام کے نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کی قبرستان میں دل دہلا دینے والا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہر طرف ہوں کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبروں پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں اور انتہائی کرب کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سسکی بندھی ہوئی ہے اور ماں کے حضور میں فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورا فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوک رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، آج تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس ماں، امی تیرے نازو کا پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینے کے زمین تنگ کر دی ہے۔ میری پیاری ماں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امی جان، مجھے ایک بار الوداع تو کہہ دو۔ مقدس ماں، حسین بزدل نہیں ہے، حسین نے تیرا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوستا رہا ہے۔ میری پیاری امی، مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ امی جان، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میری فریاد سنیں، میری آخری سلام قبول کرو، مجھے الوداع کہو، مجھے تسلی دو، میرے لیے دعا فرماؤ کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک ماں دنیاوی اعتبار سے جب بیٹا امتحان دینے، دنیا کی ایجوکیشن کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، امتحان گاہ کے لیے جب جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے، ماں دعا کر دینا انگلش کے پیپر میں پاس ہو جاؤں تاکہ اچھے پرسنٹیج سے پاس ہو، میری نوکری لگ سکے۔ مگر حسین دنیا کے امتحان کے لیے نہیں بلکہ نانا کے دین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امی جان دعا فرمائے، میری ننھی، میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت نصیب ہو، تیرے جوان اکبر کا لاش دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں۔ علی ماں، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا کرو۔ پیاری امی جان، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا، آج تیرا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار تیرے قدموں کا بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، تیرے دربار سے تیرا حسین مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام علی مقام کا گلا روندھ جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام علی مقام کی یہ حالت ہے، ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی قبر انور کی کو لرز آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر راش طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ مزار اقدس سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چیر جاتا ہے، ماں کا پیار کائنات عالم کو غمگین کر دیتا ہے۔
تصویر بنا دیتا ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، میرے لال چپ ہو جاؤ، میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا، میرے حسین اب کچھ نہ کہنا، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہے و بلا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے تیرے فریاد نے ماں کے سینے کو چھلیاں کر دیا ہے۔ میرے لال دل یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دولہا بناؤں، تیری پریشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، لیکن مجبوری ہے میرے چاند، میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھس جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پالے حسین، تیرے رو انگریز گفتگو نے ماں کا دل ہلا دیا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے تجھے دنیا کی تمام شہیدوں کا قافلہ سالار بننا ہے، تمہیں ماں کے دودھ کی لاز رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لوگوں کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخوئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، تیرا مستقبل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت گاہ کا نظارہ کروں گی۔ دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی، تیری گھوڑوں کے سموں سے کچلی ہوئی سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھا کروں گی۔ میرے لال، میں تیرے لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری بہادری کی جوہر دیکھوں گی، شہر بانو کا صبر دیکھوں گی، زینب کا فیرا دیکھوں گی، سکینہ کا خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ لوگوں قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کی قبر پر آنسو چھڑکاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی درد بھری گفتگو۔ میرے لال، میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تیرے ابا بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کی کفن پر مشک کفور ملتے ہیں، لیکن جب تم شہادت کا جام نوش کرو گے تو تمہارے نانا کی عنبر فشا زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں، تم یقیناً کامیاب رہو گے۔ اس کٹھن امتحان میں تمہارے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، تم فاطمہ کے دودھ کے ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت و نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب، سیدہ فاطمہ کہتی ہے، میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مشوروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب و کامران رہے گی، وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقامت کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ میرے بیٹے، تیرا سلام قبول نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی؟ میرے چاند، یہ جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں، میرے حسین، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔